محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، طلباء کی ہمہ پہلو ہمہ جہت ترقی کے لیے استاد کا رول بہت اہم ہے۔ استاد کو چاہیے کہ طلباء کی ذہنی، جذباتی اور تعلیمی حالت کا خیال رکھنا ایک استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک طالب علم کی تعلیمی کارکردگی میں نفسیاتی سپورٹ کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ استاد کی مثبت یا منفی حکمت عملی طلباء کی ترقی یا تنزلی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں پر طلباء کی ترقی کے تعلق سے چند اہم باتیں اور استاد کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے بیان کیا جا رہا ہے، غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز دوستو، پہلا ہے انفرادی توجہ۔ ہر طالب علم کی قابلیت اور کمزوری کو پہچان کر اس کے مطابق رہنمائی فراہم کرے اور بہتر حکمت عملی اپنائیں۔ نمبر 2، حوصلہ افزائی۔ چھوٹی کامیابیوں پر طلباء کو سراہیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ عزیز دوستو، نمبر 3 ہے مثبت ماحول۔ ایک ایسا کلاس روم بنائیں جہاں طلباء آزادانہ سوال پوچھ سکیں اور اپنی رائے پیش کر سکیں۔ عزیز دوستو، نمبر 4، جذباتی سپورٹ۔ ذاتی یا تعلیمی مسائل کا شکار طلباء کو ہمدردی کے ساتھ سہارا دیں۔ نمبر 5، دلچسپ تدریس۔ نصاب کو طلباء کی دلچسپی کے مطابق بنائیں تاکہ وہ بوریت کا شکار نہ ہوں۔ نمبر 6، باقاعدہ مشورہ۔ طلباء کی کارکردگی پر ان سے رائے لیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ عزیز دوستو اور میرے پیارے اساتذہ کرام، ایک استاد کو اپنے طلباء کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، تنقید کا غلط استعمال۔ طلباء کو بار بار ان کی خامیوں پر تنقید کا نشانہ بنانا ان کے لیے مایوسی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے تنقید سے گریز کریں۔ موازنہ کرنا۔ طلباء کو ایک دوسرے سے تقابل کرنا ان میں حسد اور خود اعتمادی کی کمی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم سے کبھی موازنہ نہ کریں۔ نمبر 3 آتا ہے نظر انداز کرنا۔ کمزور یا خاموش طلباء کو نظر انداز کرنا ان کی ترقی کو روک سکتا ہے۔ نمبر 4، سخت رویہ۔ غصہ یا غیر ضروری سختی طالب علم کو خوف زدہ کر سکتی ہے اور وہ اپنی رائے دینے سے کتراتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، نمبر 5 جو ایک استاد کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے یکساں تدریسی طریقہ۔ ہر طالب علم پر ایک ہی طریقہ لاگو کرنا جبکہ ان کے سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ یعنی طالب علم کے ذہانت کے مطابق، طالب علم کے سیکھنے کے رفتار کے مطابق ایک استاد کو تدریسی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فوری نتائج کی توقع۔ جلد نتائج کے لیے دباؤ ڈالنا طلباء کی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ عزیز دوستو، طلباء کی کمزوریوں کو نمایاں کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ برائے مہربانی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، احساس کمتری۔
کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا طلباء کی عزت نفس کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، یعنی طالب علم اپنی کوششوں کی قدر نہ ہونے پر تعلیم سے دور ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، منفی رویہ، طالب علم ضدی یا بے رخی اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں پر اثر، دیگر طلباء منفی رویہ اپنانے لگتے ہیں اور تمسخر یا تضحیک جیسے رویے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، یاد رکھیے ایک استاد کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، انفرادی گفتگو، یعنی کمزوریوں پر بات کرنے کے لیے طالب علم سے علیحدگی میں بات کریں۔ نمبر 2، حوصلہ افزائی، مثبت الفاظ کے ساتھ عملی تجاویز دیں تاکہ طالب علم اپنی کارکردگی بہتر بنا سکے۔ نمبر 3، مثبت جملے جیسے تم یہ کر سکتے ہو یا تم میں بہتری کی صلاحیت ہے جیسے الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 4، خاموش رہنمائی، طلباء کی کمزوری کو نمایاں کیے بغیر ان کی مدد کریں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم ان تدابیر کو اختیار کریں گے، ایک استاد ان تدابیر کو اختیار کرے گا، کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ طلباء کی عزت نفس، نفسیاتی صحت اور ترقی ایک استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ استاد کو ہمیشہ ہمدردی، مثبت رویے اور صبر کے ساتھ طلباء کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ان کی کمزوریوں کو نمایاں کرنے کے بجائے ان کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ تعلیمی میدان میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔